نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أقل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتني وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بندہ یہ کہتا رہتا ہے میرا مال اتنا ہے، میرا مال اتنا ہے، یہ میرا مال ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حقیقت میں اس بندے کا مال صرف 3 قسم کا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس نے کھا لیا، پی لیا اور ختم کر دیا، یہ اس کا مال ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس نے پہن لیا اور بسیدہ کر دیا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس نے عطیہ کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ کا رسول فرماتے ہیں یہ انسان کا مال ہے۔ جو انسان ان تینوں چیزوں کے علاوہ مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے ورثاء کا ہے، پیچھے رہنے والے لوگوں کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اس کا مال اس کے پاس نہیں رہے گا بلکہ توڑ پھوڑ کرنے والی آگ کی لپیٹ میں اس کو پھینکا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ مال انسان کے پاس رہنے والا نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ اس دنیا میں رہ کے اپنی ضروریات کو پورا کیجیے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ لگیے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا رب بنا لیا ہے، جو دنیا کی ضروریات کو چھوڑ کر، میرے دین کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ آخرت کی زندگی، میرے محترم بھائیو، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، باقی رہنے والی آخرت کی زندگی ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ یہ دنیا کی زندگی کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے، اللہ کے ہاں قدر ہے تو آخرت کی زندگی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، باقی رہنے والی جو پیچھے رہنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ پیڑ کے بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ، کیا کوئی بندہ اس کو 1 درہم کے عوض خرید سکتا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول 1 درہم تو کیا، ہم کسی معمولی چیز کے بدلے بھی اس مردہ بچے کو نہیں خرید سکتے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے یہ مردہ بچہ جو ہے اس کو تم حقیر جان رہے ہو، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا حقیر ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم صبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی انگلی کو دریا کے پانی میں ڈالے اور پھر اپنی انگلی کو نکال کے غور کر کے دیکھے کہ جتنا پانی اس انگلی کے ساتھ لگتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہی ہے۔
یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، کوئی 20 سال رہتا ہے، کوئی 30 سال رہتا ہے، کوئی جناب 50 سال رہتا ہے، کوئی جناب 100 سال زندگی گزارتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔